مار کھانے کے بعد بھی ناچ رہا ہے کہ میں نے مار نہیں کھائی، میں کشمیر کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں پانی پر بات نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں نہ کرے، سرے سے نہ کرے، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ بڑا گرم ہفتہ رہا اور جنگ دونوں ممالک میں ہوئی، اور اللہ کے فضل سے پاکستان نے الحمد شروع ہوا بنیان المرصوص جو آپریشن ہوا، یہ نام ہی بڑا ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صاحب بلائی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اس کو اگر ہم شروع سے بات لے کر چلے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو، وہ یہ ہے کہ جب بر صغیر پر انگریز کی حکومت تھی تو یہاں تحریک چلائی مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی ملک کی آزادی کے لیے۔ جی پھر اس میں ہندوؤں کا کچھ رویے کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ اپنی الگ جماعت بنائیں گے، مسلمان دو قومی نظریہ سامنے آیا قائد اعظم کی طرف سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے۔ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ بر صغیر میں دو قومیں آباد ہیں اور ان دونوں کا جڑاؤ آپس میں نہیں ہو سکتا۔ نہیں اس لیے ہم نے پھر پاکستان کا مطالبہ کیا، ہمارے بڑوں نے، الحمدللہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب یہیں سے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہوتی ہے، یعنی بنیاد سے ہی ہندوستانیوں نے درار پڑ گئی۔ انڈیا نے دل سے کبھی یہ مانا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا جو الگ مملکت قائم ہوئی ہے اس نے اس کو قبول ہی نہیں۔ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا کہ یہ پورا ملک ایک ہی ہے۔ نظام چل پڑا، پاکستان الحمدللہ ترقی کرتے کرتے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ترقی کس مدارج پر پہنچے ہوئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے۔ اب شروع دن سے انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ میں پاکستان کو ہڑپ لوں۔ اس کی آپ شروع سے فوجی تیاری دیکھ لیں، اس نے سب سے پہلے ایٹم بم اس نے بنایا، اس کے بنانے کی وجہ سے ہمیں اپنی آزادی خطرے میں محسوس ہوئی، تو پھر پاکستان نے بھی بنایا۔ انڈیا کو اگر آج بھی یہ یقین ہو کہ میرے پاس ہتھیار پاکستان سے زیادہ ہیں، میں اس پر غلبہ پا سکتا ہوں، تو ایک دن بھی دریغ نہیں کرے گا اس پر غلبہ پانے کے لیے۔ ایسی نہ جی۔ پھر شروع میں جب پاکستان انڈیا کی تقسیم ہوئی، شروع میں ہی انڈیا نے بے ایمانی کی، زیادتی کی کہ کشمیر پر قبضہ کر لیا، جبکہ وہ اس کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ اب جب آپ کسی جگہ کسی علاقے پر غاصبانہ قبضہ کرتے ہیں اور اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے، صحیح بات، اور ابھی اتنی ظلم و ستم جاری ہے، تو ہر عمل کا رد عمل آتا ہے۔ تو کشمیری مسلمانوں نے اس کا رد عمل دیا، حملے شروع کیے ان کے اوپر، جو کچھ بھی ہوتا رہا تاریخ کا حصہ ہے پورے، ہاں یا بس میں تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ امریکہ میں 9/11 ہوا، واللہ علم وہ کس نے کیا۔ اس کے بعد دنیا کو اس نے ایک کانسیپٹ دیا دہشت گردی کا، اور اس نے اس ٹیررزم کو جوڑ دیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جو تباہی ہوئی دنیا میں وہ آپ نے دیکھی ہے، عراق برباد ہو گیا، افغانستان برباد کر دیا، 6 لاکھ سے زیادہ انسان اس نے ذبح کر دیے، ایک طرح سے اللہ پر برباد کر دیے، اور ملا کچھ بھی نہیں، 20 سالوں میں خواب چاٹتا ہوا واپس گیا۔ تو وہ جو ٹرینڈ چلا تھا دہشت گردی کا، پوری دنیا کا عالم کفر اٹھ کر اس نے مسلمانوں پر تھوپ دیا کہ کہیں بھی کچھ ہوا آج مسلمانوں نے کیا، کہیں بھی کچھ ہوا آج مسلمانوں نے کیا۔ اب یہی طریقہ واردات انڈیا والوں نے پکڑ لیے۔ وہاں جب سے یہ بی جے پی آئی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کا تو نعرہ یہ ہے ہندوتا، یعنی ہندوستان ہندوؤں کا ہے بس، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کا نعوذ باللہ نہیں۔ انہوں نے شروع میں ایک نعرہ لگایا تھا گھر واپسی، کہ مسلمان کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر واپس ہندو بن جائیں۔ یاد ہوگا آپ کو گھر واپسی کا نعرہ لگا تھا۔ اب ان لوگوں کی سیاست وہ زندہ ہی اس پر ہے، اس نعرے پر ہے، تو ہندوتا کے نعرے کا۔ اب یہ سارا سلسلہ ہے، اور پھر ایک ساتھ بات میں اور جوڑ دیتا ہوں کہ عالم کفر جتنا بھی ہے یہ جھوٹ بولنے کو سیاست سمجھتا ہے۔ ان کے ہاں جھوٹ بولنے کا کوئی نقصان ہی نہیں، جبکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کو ہم بڑے چھوٹے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ لعنت شاید ہم اپنے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جی جھوٹ بولنے سے ہمارے لعنت پڑے گی، لیکن اگر اس کو آپ بڑے کینوس پر دیکھیں، ورلڈ لیول پر دیکھیں، کہ جہاں جھوٹ کا دخل ہوا ہے دنیا تباہ و برباد ہوئی، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے نا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس کی بربادی پورے عالم کے لیے گناہ۔ یہی ایک قرآن مجید کی حقانیت کے لیے یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں لعنت؟ مثلا امریکہ نے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارا 9/11 کا افغانستان سے لانچ ہوا، برباد کر دیا، 6 لاکھ انسان جو اس نے مار دیے۔ یہ ظلم و ستم، پوری دنیا ڈاواڈول ہو جاتی ہے، معیشت برباد ہو جاتی ہے، بے پناہ بے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا ظلم و ستم کیوں اٹھا؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ عراق میں بعد میں انہوں نے مانا
کہ ہم نے جن ہتھیاروں کا دعویٰ کیا تھا کہ عراق کے پاس موجود ہیں، بعد میں کہا کہ نہیں، ہماری انٹیلیجنس رپورٹیں غلط تھی۔ سوال ہے کہ کسی نے اسے سوال کیا کہ جناب آپ نے اتنی بربادی جو کر دی اس کا اب ذمہ دار کون ہے؟ صحیح بات نہیں، ان کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے، توسیع پسندانہ عزائم اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو وسیع کرنا، اس میں وہ جھوٹ بولے ان کے ہاں جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ جنگ کا ایک حصہ ہے۔ یہی سیم ٹو سیم انڈیا کے اندر بہت بڑی بیماری ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بے دریغ بولتے ہیں، اور اس کی میں دلیل دوں گا، ابھی پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک رات ان کا پورے میڈیا نے، آخر اوپر سے ہدایات آئی تھی نا، اس میں دو ہی صورت ہے نا کہ یہ میڈیا نے یا تو جان بوجھ کر جھوٹ بولا یا اپنی حکومت کے کہنے پر جھوٹ بولا، اگرچہ ان کو اگر پتہ نہ بھی ہو، لیکن حکومت ان کو انفارمیشن دے رہی ہے نا کہ ہماری فوجیں پاکستان میں گھس گئی ہیں، پنڈی فتح ہو گیا ہے، لاہور فتح ہو گیا ہے، کراچی فتح ہو گیا ہے۔ جھوٹ، یہ دنیا پر ثابت ہو گیا کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے، اب یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ تو اس جھوٹ کو ذرا پیچھے لے جائے کہ پہلگام کا واقعہ انہوں نے جواز پیدا کیا کہ چونکہ اب ہمارے پاس رافیل تیار ہے، ہمارے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس پرانتی وہ بحری جہاز ہے، تو ہم نیوی بھی کے اندر بھی ان سے آگے ہو گئے، ہم اپنا دفاع راڈار سسٹم میں بھی پاکستان سے آگے ہیں، اور ہمارے پاس رافیل ہے جن کا مقابلہ نہیں ہے، لہذا چر دوڑو پاکستان پر۔ اب چر دوڑو کے لیے انہیں جواز تو قائم کرنا تھا نا، تو پہلگام کا واقعہ خود انہوں نے کروائے، جس طرح یہ کوئی ایویڈنس نہیں دے رہے نا، ان سے جب پوچھا جاتا ہے جی یہ مسلمانوں نے دہشت گردی کی، ایویڈنس کوئی نہیں ہے، تو مجھ سے بھی تو کوئی ایویڈنس نہ پوچھے ہو کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلگام واقعہ انڈیا نے کیا، یہ مول صاحب ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں، بس میں کہہ رہا ہوں، جس طرح انڈیا والے کہتے ہیں جی ہم کہہ رہے ہیں نا جی، ہاں بس بھی جج بھی آپ ہو گئے، FIR کٹوانے والے بھی آپ ہو گئے، عدالت بھی آپ کی ہو گئی اور فیصلہ بھی آپ نے کر دیا، اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم پاکستان کے ٹھکانوں پر ایک ملک کی جو ہے اس کی تم سالمیت کو چیلنج کر رہے ہو، اور ایک ملک کی خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہو کہ تمہارے ملک کے اندر ہمارے کہنے کے مطابق دہشت گردوں کے اڈے ہیں، لہذا ہم ان کو ہٹ کریں گے، اور کرنے کے پیچھے خواہش کیا تھی؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا کہ ہم اس وقت طاقت میں پاکستان سے زیادہ ہیں۔ اگر ان کو ایک لمحے کے لیے بھی خیال ہوتا نا کہ نہیں ہم پٹ جائیں گے، کبھی بھی حرکت نہ کرتے۔ اب پہلگام واقعہ جھوٹ، پھر پاکستان کے اندر مساجد کے انہوں نے نشانہ بنایا، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اور یہ بھی جھوٹ پر مبنی کہ یہ جی اڈے ہیں، دلیل ثبوت جی ہم کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نے صبر و تحمل کیا کہ نہیں بھئی نہ حرکت کرو، نہ حرکت کرو، لیکن پھر پاکستان نے جب ریورس جواب دیا، ماشاءاللہ بنیان مرصوص شیشہ پلائی ہوئی دیوار، اور پوری قوم آرمی کے ساتھ، اور الحمدللہ آرمی کو اللہ نے یہ عقل دی کہ سن 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی، ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا اپنے زور بازو پر کرنا ہوگا، اور میں پاکستانی قوم کو بھی انشاءاللہ یہ تسلی بھی دیتا ہوں، یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے افواج پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہم سے زیادہ ذہین لوگ ہیں، یہ حالات تو زیادہ پرکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا تیاری کرنی ہے وہ کر رکھی تھی، جس کا نتیجہ ہم الحمدللہ خوشیوں کی صورت میں منا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ تیاری نہ کی ہوتی تو خدا نہ خواستہ یہ تمہیں ہڑپ کر جاتا۔ بالکل۔ میں آخری بات یہ کرتا ہوں، ہندوستان کو چاہیے کہ تم نے اپنا ہندوستان ملک بنا لیا، اب ہمیں اپنے دل سے تسلیم کر لو کہ ہم بھی ایک ریالٹی ہیں، ایک حقیقت ہے، کچھ سینما بالی ووڈ کی کوئی فلم نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس کی کچھ ریالٹیز ہیں۔ تو تم نے شروع دن سے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس رات کی ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، جب یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ پاکستان کو برباد کر دو، ان کے لوگوں کو تباہ کر دو، مطلب اپنے اندر کا خیال نکال رہے ہو نا، انہوں نے تو مارے بھی ایک چاہت نکال رہے ہو نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پاکستان کے تمام عوام کو مار دیں، بچوں کو مار دیں، بڑوں کو مار دیں۔ تو تم کس بات کے جو نا امن کے پرچار، تم باقاعدہ اسٹیٹ کے درجے میں دہشت گرد ہے۔ یہ تو آپ دہشت گردی کا شور مچاتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، یہ باقاعدہ پورا ملک من حیث الملک دہشت گرد، اور جب تک اس کی دہشت گردی، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ان کی وجہ سے جتنی جانیں گئی ہیں، ان کی حرکت کی وجہ سے گئی ہیں نا۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ملک جو تمہارا ہے اس کو سنبھالو، کشمیر کو آزاد کرو تاکہ وہ پلٹ کر تم پر حملہ نہ کریں۔ جب تم کسی کو ظلم کرو گے وہ تھپڑ تو مارے گا نا، اگر کوئی تھپڑ مارنے کی طاقت ہے۔ اب پہلگام والے کے بارے میں ایک اور نکتہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل جسے کہتے ہیں نا فرض محال محال نہیں ہوتا، کہ اگر کسی یہ ٹیررسٹ گروپ نے کیا ہے، اس کو ملا کیا؟ 20 بندے مار کر اس نے اپنے کو قیدی چھڑوا لیے، وہ اپنا مشن پورا کر لیا، کیا کیا؟ اگر وہ تمہارے نزدیک جو دہشت گرد ہیں، ہم ان کو آزادی کے مجاہدین کہتے ہیں نا، مجاہدین آزادی ہیں،
ان کے تم نے بچوں کو مارا، ان کی عورتوں کو مارا، ان کے ساتھ ظلم کیا، اب وہ اٹھ کر جب بھی حملہ کرے گا یہ اصول ہوگا کہ وہ تمہارے کسی فوجی کانوائے پر حملہ کرے گا، تمہارے کسی چوکی پر حملہ کرے گا، اب وہ کہ اس کا دل تو ٹھنڈا ہو نا معصوم لوگوں کہ اس یونٹ نے آ کر ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں آ کر ظلم و ستم ڈھایا، اسی چوکی کو ہم اڑائیں گے۔ یہ پہلگام کے بندوں کو جو بالکل جن کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، جو سیاح ہیں، ان کو مار کے ملتا کیا ہے؟ صحیح بات، یہ تو لاجک ہی نہیں بنتی۔ بالکل یہ لاجک تم نے خود اپنے بندے مارتے ہو تاکہ ہمیں جواز ملے، اور اب یہ زخم چاٹتا رہے گا۔ اس پر پھر میں پاکستانیوں کو بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں پھر یہ آتا ہے کہ اب یہ سیز فائر ہو گیا ہے، کو مذاکرات ہوں گے، وہ تو ہٹ درمی پر ہے، مار کھانے کے بعد بھی ناچ رہا ہے کہ میں نے مار نہیں کھائی، میں کشمیر کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں پانی پر بات نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں نہ کرے، سرے سے نہ چڑھے، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ یہ وہ پہلوان ہے جس نے تھپڑ مار کے اپنی پہلوانی دکھائی ہے۔ اور اگر تم پراپیگنڈا جھوٹا جتنا مرضی جھوٹ بول بول کے زمین سے جھوٹ بولنا شروع کرو اور آسمان تک چڑھا دو، ہم پر انشاءاللہ پاکستانی آرمی پر، پاکستان کے عوام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل کو پھر تم بدماشی کے نہیں آؤ گے، پھر جوتے کھاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس پر بھی ہیجان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مذاکرات سے بھاگ جائے گا۔ مذاکرات کا ڈول بھی اس نے ڈالا، امریکہ کے قدموں میں جا کے وہ گرا اور شور مچا رہا، جی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایٹمی حملہ کر دیتا ہوں، ایٹم ہم کی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک انڈیا کا ہی ایک اینکر ہے، اس کا مجھے یہ تجزیہ پسند آیا، اس نے کہا جب پاکستان روایتی جنگ میں تمہیں جوتے مارنے پر قادر ہے، ایٹم ہم کیوں چلائے گا؟ صحیح بات، لاجیکل بات ہے نا جی، کہ جب تمہیں ہم اپنے جوتے سے تمہارا دماغ درست کر سکتے ہیں کیا تو ہم اندر سے تلوار نکال کر کیوں لائیں؟ اندر سے تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستانی آرمی کا یہ بھی کمال ہے الحمدللہ کہ اسلامی روایات کو انہوں نے برقرار رکھا، بالکل کہ پاکستان نے کسی بھی سویلین جگہ پر، کسی بھی عام آبادی پر، جبکہ پاکستان جتنا انہوں نے ہولڈ کر لیا تھا کر سکتا تھا۔ پاکستان کے طیارے جس دن پاکستان نے بنیاد مرصوص شروع کیا ہے، پورا انڈیا میں ان کا مد مقابل ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ تو پاکستانی طیارے اگر چاہتے ان کے شہروں پر بمباری کر سکتے تھے، ان کے شہروں کو برباد کر سکتے تھے۔ کیوں؟ ان کی فضائیہ نہیں آئی، فضائیہ کی وجہ سے ان کی آرمی بھی نہیں نکلی، ان کا جو جنگی بیڑا کیا نام ہے اس کا، کرانتی ہے غالباً، وہ پیچھے لے گئے۔ تو گویا کہ پاکستان کے لیے کھلا پلاٹ تھا نا، پاکستان جو چاہتا کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ٹارگیٹڈ جو تھے، اس کے اپنے متعین کردہ جو ہدف تھا اس کو برباد کیا تمہیں دکھانے کے لیے، اور وہ ساری فوجی انسٹالمنٹس تھی، چوٹ ماری ہے تو تاکہ تمہیں پتہ چلے، اور پھر پاکستان ہٹ آیا۔ یہ بھی تو پاکستان کا کمال ہے، سیز فائر کرو جی، ہماری بس ہو گئی ہے۔ پاکستان نے کہا اوکے، ہم تو پہلے ہی، ہمارے پاکستان کے الحمدللہ توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم انڈیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں امن سے رہنے دیا جائے۔ آپ اپنے ملک میں آج طے کر لیں کہ پاکستان کو تسلیم کریں، کشمیر کو چھوڑ دیں، آپ امن سے رہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ دنیا کی سپر طاقت بنے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ تکلیف آپ کو ہے۔ اور جب آپ کو تکلیف ہے، آپ ہر قسم کا حربہ اپنائیں گے، آپ جھوٹ بھی بولیں گے، آپ دنیا کو گمراہ بھی کریں گے، آپ پہلگام جیسے واقعات بھی کریں گے، کل کلا کو خدا نہ خواستہ پھر ان کو طاقت ملتی ہے، پھر یہ حرکت کریں گے۔ اور اب جب تک یہ طاقت نہیں ملتی انشاءاللہ یہ دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے۔ اور جواب ان کو اچھا مل گیا الحمدللہ، اور بہت الحمدللہ 250-300 سال کے بعد مسلمانوں کو پوری عالم اسلام کی خوشی ملی ہے، اور پاکستان کا وقار پہلے بھی الحمدللہ بلند تھا، اب بھی دنیا میں وقار بلند ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک جوڑ دوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو اب یہ فوراً عرب ممالک کے دورے پر نکلا ہے تاکہ یہ ڈائیورٹ کر دے اس بحث کو، کہ ساری دنیا پاکستان کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ آرمی نے کمال کر دیا، دنیا کی اب ملٹری اکیڈمیز میں یہ پڑھایا جائے گا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے جدید۔ تو اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ آگے باندر کی طرح نہ تھا۔ مشرق اور مغرب کی جنگ بھی تھی۔ ہاں بالکل، آپ نے اچھا کیا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جہاں ویسٹرن کے مقابلے میں ایسٹرن تھا، مغرب کے مقابلے میں مشرق تھا، اور یہ اب دنیا کو پوری ڈائمنشن کو تبدیل کر دی۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں تمام مغربی ہتھیار جو ان کو آج تک گھمنڈ تھا کہ ہم سے بڑا کوئی ہتھیار بنا، اور گر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی تقدیر ہے نا، اللہ فرماتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم بھی تدبیر کرو، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین تدبیر تو پھر اللہ کی ہے۔ تو یہ اب بلاک اور سب کچھ سسٹم تبدیل ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، کیونکہ یہ جنگ اصل میں ہوئی ہے مشرق اور مغرب، اور مشرق نے اپنا سکہ ثابت کیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بھی تم سے آگے ہیں۔ مولانا زبردست، بڑی مہربانی آپ کی جانا، آپ نے مہربانی جی آپ کی بھی، آپ جو ہے نظام بنا لیتے ہیں تو کچھ بولنے کا ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے۔